بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 اپریل بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ وہی ہوا جس کا خوف تھا پی ڈی ایم کو، پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا حکومتی اتحاد کا، اور 3 رکنی بینچ کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے۔ اٹارنی جنرل بھی اس ملاقات میں موجود تھے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ اٹارنی جنرل سیاسی جماعتوں کا نمائندہ بن جائے اور وہ ریاستی نمائندے کی بجائے سیاسی جماعتوں کا نمائندہ بن جائے تو اس آفس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہ تو سنا تھا کہ وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے اٹارنی جنرل گئے، یا اٹارنی جنرل آفس میں یا وزیر اعظم آفس میں ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم کے ساتھ، لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کی میٹنگز میں جو ایک خاص ایجنڈے کے لیے ہے اور عدلیہ مخالف ہے اس میں اٹارنی جنرل بیٹھا ہو۔ خیر، جب اپریل 2022 کے فیصلے سے سپریم کورٹ نے ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کیے تھے، تو اب سپریم کورٹ ان کو بھگتے گی بھی صحیح۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے بھی اب عدلیہ کے تحفظ کے لیے جو ایک بڑی موومنٹ چلانے اور تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی جانب سے جو آج نئی وضاحت جاری کی گئی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریویو فائل کیا گیا تھا قاضی فیصل صاحب کے فیصلے کے خلاف، اور اس ریویو میں دی پریزیڈنٹ آف پاکستان ورسز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ ریویو کا ٹائٹل تھا، اور یہ سی ایم اپیل نمبر 81/2021 تھی، اپلیکیشن انڈر آرڈر جو سپریم کورٹ آف پاکستان رولز آن بہاف آف پٹیشنر فار وڈرال آف سی ایم اپیل، کہ جو اپیل ہے اس کو وڈرا کرنے کے لیے پٹیشنر پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی جاتی ہے۔ دیٹ دی ٹائٹل سی ایم اے along with curative review is pending adjudication before this honorable court, that the petitioner want to withdraw the above noted CM appeal in curative review and did not want to pursue the same for further proceedings, therefore prays to withdraw the aforementioned CM appeal. آگے پریئر میں in view of the above it is therefore most respectfully prayed that CM may kindly be accepted and the petitioner may be allowed to withdraw the CM appeal and curative review in the interest of justice, filed by Anis Mohammed Shehzad, advocate on record Supreme Court of Pakistan۔ اور یہ صدر پاکستان کی جانب سے کیوریٹو جو ریویو تھا قاضی فیصل صاحب کے خلاف اس کو واپس لینے کی باقاعدہ درخواست دائر کر دی ہے، چونکہ جو ریفرنس ہوتا ہے وہ صدر کی جانب سے دائر ہوتا ہے، اور وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر پاکستان نے اس کو منظور کیا تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ لٹکا رہے، یہ چاہتے تھے کہ قاضی فیصل صاحب کے معاملے پر ہم اپنی ذمہ داری پوری کر دیں، لیکن صدر اس معاملے کو لٹکائے تاکہ مزید دوریاں پیدا ہوں۔ تو پاکستان تحریک انصاف یا صدر پاکستان دوریاں پیدا نہیں کرنا چاہتے قاضی فیصل صاحب کے ساتھ، اور وہ اپنے معاملات میرٹ کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدر پاکستان نے فوری طور پر منظور کر لی، اور انہوں نے منظوری دے دی تھی کیوریٹو اپیل واپس لینے کی، ریویو واپس لینے کا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر پہلے بھی کھل کر بات کر چکی ہے کہ یہ سارا معاملہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا، ہمارا اس سارے معاملے سے لینا دینا نہیں تھا۔ جبکہ جو سپلیمنٹری کاز لسٹ جاری کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے الیکشن انتخابات کے التوا کے حوالے سے، اس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، 3 رکنی بینچ کی کاز لسٹ جاری کر دی ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سپریم کورٹ اسی 3 رکنی بینچ کے ذریعے ہی فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ اور یہ جو لسٹ جاری کی گئی ہے 11:30 بجے، اپریل 3 2023 11:30 بجے، اور یہ جو ریٹ پٹیشن نمبر ہے 170/2023، اور یہ محمد سبطین خان اینڈ ادرز ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ دائر کی گئی ہے، اور مسٹر احمد نواز چوہان ایڈوکیٹ آن ریکارڈ سید علی ظفر، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان انیس محمد شہزاد کو بھی اس میں پارٹی بنایا گیا ہے، کامران مرتضیٰ کو بھی اس میں کامران مرتضیٰ جو کہ سینیٹر بھی ہیں اور وکیل ہیں جمعیت علماء اسلام فیک کے، وہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے طور پر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ عرفان قادر جو مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں وہ بھی پیش ہو رہے ہیں بطور الیکشن کمیشن کے وکیل کے، اور ایک نامعلوم شہری کی درخواست ہے عمران خان کے خلاف، اس کے وکیل بھی پیش ہو رہے ہیں۔ تو پورا یہ انہوں نے یہ مکس ہو گئی ہے، یہ مکس اچار پارٹی بن گئی ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے ساتھ جو آئینی ادارے ہیں ان کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے، اور یہ سارے ایک پیج پر ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، موجودہ
हालात को पेश नज़र रखते हुए इमरान खान ने सड़कों पर दोबारा आने का इंदिया दिया है। और इमरान खान ने लाहौर जमान पार्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन ना करवाए गए तो मुल्क में आइन नामी कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, जबकि हम सड़कों पर होंगे। उन्होंने कहा कि कमर बाजवा हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते थे, इसलिए मामलात ख़राब हुए। कमर बाजवा के ख़िलाफ़ एहतसाब फ़ौज के अंदर से होना चाहिए। और उनका ये कहना है कि ये फ़ौज की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने इदारे के लोगों के ख़िलाफ़, भले वो रिटायर्ड हैं लेकिन जिन्होंने इदारे को नुकसान पहुँचाया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई वो विद इन इंस्टीट्यूशन करें। इमरान खान का कहना था कि सदर आरिफ अलवी हमारे और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म का किरदार अदा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि शाह महमूद और परवेज़ इलाही को दूसरी जमातों से रब्ता बहाल करने का टास्क दिया है और पार्टी के किसी भी रुकन के दीगर जमातों और सियासी शख्सियात से मिलने पर कोई पाबंदी नहीं है। और आज मौलाना जो सिराजुल हक हैं, जमात इस्लामी के अमीर हैं, उनके साथ मुलाकात की असद उमर ने और उनके तक इमरान खान का पैगाम भी पहुँचाया है। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुओ मोटो के ज़रिए असम्बली बहाल की तो उस वक्त सुओ मोटो ठीक था। इमरान खान इनको इनकी ज़ुबान में जवाब दे रहे हैं। इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जब आपको हुकूमत दी गई, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये अज़ खुद नोटिस की पैदावार है। इमरान खान ने कहा तब अज़ खुद नोटिस ठीक था, अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए सुओ मोटो लिया तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए। किस कानून के तहत तोड़ी गई पंजाब और केपी की असम्बलियाँ बहाल हो सकती हैं? ये सारे का सारा जो इनकी जानिब से जो कुछ कहा जा रहा है उसकी कोई हैसियत नहीं है। इमरान खान का कहना था कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब जराइम पेशा अफराद हैं। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पर हमला किया गया, इनके खिलाफ अदालत से मैं रजू करने जा रहा हूँ। मैंने फ़ाइल तैयार कर ली है, तमाम सबूतों पर मुश्तमिल हमने फ़ाइल तैयार की है और हम इस सारे मामले पर अदालत जाएंगे और हम इस सारे मामले पर इनको आखिरी हद तक घसीटेंगे, चूँकि इन्होंने मेरे घर पर धावा बोला और मेरे घर पर इन्होंने हमला किया। जबकि PDM का जो इजलास हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जो एक अहम डेवलपमेंट होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सोमवार वाले दिन इलेक्शन के हवाले से फैसला देने जा रही है। पहले लंदन से कहा गया कि ये 3 रुकनी बेंच हमारे केसेस को ना सुने और इसके ऊपर हमने बात की थी कि ये 3 रुकनी बेंच को आपके केस को नहीं सुन रहा, ये तो अवाम उन्नास का, ये तो इलेक्शन का मामला है, इंतखाबात का मामला है और इंतखाबात का केस सुना जा रहा है, ना कि आपके केस का, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल PDM की जमातों का इजलास हुआ और इसमें नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए और इसमें आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी और फजल रहमान भी वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए। चौधरी सालिक हुसैन, मरीम नवाज़ और MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शरीक हुए और इन्होंने इस इजलास में, ये लाहौर में इजलास हुआ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, और इजलास में शाहिद खकान अब्बासी, आज़म नज़ीर तारड़, मलिक अहमद ख़ान और अटारनी जनरल समेत दीगर जो आइनी और कानूनी रहनुमा हैं वो भी मौजूद थे। अहम इजलास में जो सियासी और आइनी सूरत हाल पर गुफ्तगू के अलावा सुप्रीम कोर्ट में पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी गुफ्तगू की गई। मुल्क की सियासी सूरत हाल ख़ुसूसन सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के इल्तवा से मुतल्लिक जो इजलास था उसमें नवाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बाइकाट की तजवीज़ दी, जिससे मंजूर कर लिया गया है। मतलब यह है कि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि इस मुल्क में सिस्टम चले और वो चाहते हैं कि हर हाल में इस मुल्क में सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाए और मुझे स्पेस दी जाए, मुझे जगह दी जाए और मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हर हाल में वापस आने की इजाज़त दे। और वो ये भी नहीं चाहते कि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ये इलेक्शन की तारीख दे या इंतखाबात के हवाले से, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि ये मामला अब हमें पता है कि हमने किसको ऑर्डर करना है और किस से हमने ऑर्डर पर अमल दरामद करवाने हैं। सियासी जमातें तो बदमाशी कर सकती हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं वो नहीं आगे पीछे हो सकते, वो खिलाफ नहीं जा सकते। यही वजह है कि अदालत ने डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी को तलब किया कि जिनके हाथ में सारा कुछ होता है और जिन्होंने ये सारा कुछ, जो वुज़रा का काम है वो अप्रूवल देते हैं, असल काम सेक्रेटरी का होता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल दे देगी तो वज़ीर और हुकूमत वैसे फारिग हो जाएगी और डायरेक्ट फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर वजारत ख़जाना को पैसे जारी करने पड़ेंगे, वजारत दिफा को सिक्योरिटी देना पड़ेगी। PDM और इत्तेहादी जमातों के सरबराहों की अक्सरियत ने फुल कोर्ट ना बनाने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बाइकाट का मशवरा दिया है और शुरा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच से हमें इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। यही बेंच माजी करीब में हमारी हुकूमत के खिलाफ कई फैसले दे चुका है। फुल कोर्ट का मुतालबा मुल्क की तमाम जमातों का मुश्तरका और मुत्तफ़िका मुतालबा है।
جسے تسلیم نہ کرنا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے اجلاس کے شرکاء کو بائیکاٹ کے فیصلے کے مضمرات سے بھی آگاہ کیا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا کہ اگر آپ اس کو بائیکاٹ کریں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ سپریم کورٹ میں آپ فریق ہی نہیں ہیں، سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ میں فریق نہیں ہیں، ابھی تک تو آپ کو فریق نہیں بنایا گیا۔ سپریم کورٹ میں تو معاملہ ہے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا جی کہ آپ الیکشن کروائیں، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی کہ مجھے وزارت خزانہ پیسے نہیں دے رہی، ڈائریکٹ وزارت خزانہ کو بلا لیا۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ وزارت دفاع سیکورٹی نہیں دے رہی، ڈائریکٹ وزارت دفاع کو بلا لیا۔ آپ کہاں کھڑے ہوں گے یہ آپ کو سوچنا ہوگا، اور اگر حکومت کی جانب سے کچھ ہوتا ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان وزیر اعظم اور جو عہدیدار ہیں ان کے خلاف پھر فیصلہ بھی دے سکتی ہے۔ اور سپریم کورٹ کا ایک طرفہ فیصلہ آنے کی صورت میں تمام اتحادی جماعتوں نے اگلے لائحہ عمل کا بھی اعلان کرنے کے حوالے سے بیسیکلی یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم سیاسی شہید بن جائیں اور ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے پہ ہم اعتراض کریں گے اور ہم اس کو نہیں مانیں گے، پھر ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر لیں گے۔ رپورٹس یہ آ رہی ہیں، سروے رپورٹس یہ ہیں کہ جہاں پر راولپنڈی ڈویژن ہے وہاں پر صرف 3-4 سیٹیں ان کو سروے رپورٹ میں آ رہی ہیں ایم پی ایس کی، باقی ساری کی ساری سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں شو کی جا رہی ہیں، تو ان کے پلے تو کچھ بچا نہیں ہے۔ اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس ساری چیزوں سے نکل جائیں۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان اور عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے جو ریمارکس تھے کہ جی یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر، جیلوں سے نکل کے یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے اور وہاں کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں، اور میں نے کہا تھا ان کو جیلوں سے نکال کے اسمبلیوں میں بٹھایا بھی آپ نے تھا، ان کو ہمارے ملک پر اور ہمارے اوپر مسلط بھی جناب آپ نے کیا تھا۔ آج تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ اب آج آئین کی بات ہے، لیکن یہ جو قوم ہے اس درد کو، اس تکلیف کو، اس زخم کو نہیں بھولی جو آپ نے اپریل 2022 کو دیا تھا، اور ایک چلتے ہوئے اچھے بھلے ملک کو آپ نے برباد کیا۔ جن کو شناختی کارڈ پر 10 لاکھ کا ان کو علاج معالجہ ملتا تھا، آج وہ شناختی کارڈ پر 10-10 کلو کے آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں صرف آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے، اور آج ملک اس بربادی کی نہج تک اس فیصلے کی وجہ سے پہنچا۔ اور یہ بات آپ کو آج صرف عوام اور قوم آپ کے ساتھ اس وجہ سے کھڑی ہے کہ معاملہ آئین پاکستان کا کسی کی ذات کا نہیں ہے۔ اس پر اب چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس پر وضاحت جاری کی گئی ہے۔ ترجمان سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کے ریمارکس پر جو کہا ہے کہ جی میڈیا میں درست انداز میں رپورٹ نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئین ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آئین اس قوم اور معاشرے کے لیے لازمی ہے جو وفاق کو جوڑے رکھتا ہے، آئین جمہوریت کو زندہ رکھتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ جائیں تو آپ کو خطاب کرتے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کل تک قید تھے، غدار قرار دیے گئے تھے، اب وہ لوگ وہاں بات کر رہے ہیں اور ان کو عزت دی جا رہی ہے کیونکہ وہ عوام کے نمائندے ہیں۔ تو ترجمان نے بیسیکلی یہ وضاحت اس وجہ سے دی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یا چیف جسٹس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کل تک چور تھے اور قید اور جیل میں تھے اور آج آپ ایوان میں کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ تو کل تک قید میں مبتلا تھے، جیل میں تھے آپ، اور آپ کرپشن کے کیسز میں آپ کا نام تھا، اور آج آپ کو عزت ملی ہے تو صرف عوام کے نمائندے ہونے کی وجہ سے، اور عوام کے نمائندوں کو ہی عزت ملنی چاہیے، اسی وجہ سے عمر عطا بندیال صاحب الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں بات تھی، یہ جو چیف جسٹس کی جانب سے، اور وہ چیف جسٹس صاحب نہیں چاہتے کہ معاملات کچھ اس طرف جائیں، وہ صرف آئین اور قانون اور میرٹ کے اوپر ان کا ہمیشہ کے لیے کلا گما کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔